اور جو بڑھیا بات انہوں نے کہی وہ میں آپ سے صرف عرض کرنا چاہتا ہوں، چونکہ انہوں نے ختم کا عشاء کے بعد رکھا ہوا تھا تو پھر ادھر سارے ہم بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا ہم نے حضرت صاحب قبلہ کو دول شریف میں یا ادھر ننگل شریف میں کوئی رشتہ دار، کوئی گاؤں والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان کی زبان سے کبھی گلہ سنا، کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا میں کبھی اللہ کا گلہ کیا۔ یہ ہیں وہ باتیں اصل میں سیکھنے والی۔ وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اللہ فرماتا ہے عبادت بھی کس لیے کرنی ہے؟ عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو، حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ تم یقین کی منزل تک پہنچ جاؤ۔ یہ جتنے گلے ہیں زندگی کے یہ شک کی وجہ سے۔ آج خطبہ جمعہ میں بھی میں نے آخر میں ایک جملہ کہا تھا، اس کی وضاحت نہیں کی تھی۔ قرآن کہتا ہے کہ جب بھی کسی نے فساد کیا لالچ کی وجہ سے کیا، کسی نے ظلم کیا تو لالچ کی وجہ سے کیا۔ لالچ کون انسان کرتا ہے؟ کس کے اندر یہ لالچ والی صفت آ جاتی ہے؟ جس کو اللہ کے وعدوں پہ یقین نہیں ہوتا، جس شخص کو اللہ کے وعدوں پہ یقین ہوتا ہے وہ لالچی نہیں ہوتا۔ جو لالچی نہ ہو وہ فسادی نہیں ہوتا، وہ ظالم نہیں ہوتا، وہ ایک اعلیٰ انسان ہوتا ہے۔ تو قرآن کریم اس یقین تک آپ کو لانا چاہتا ہے کہ یقین کی اس منزل تک آ جاؤ۔ عبادت، اب دیکھیے اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ یقین کے ساتھ عبادت کرو، اللہ فرماتا ہے عبادت کرو تاکہ یقین تک پہنچو۔ یہ بندگی، یہ ذکر کی محفلیں، یہ سب کچھ کس لیے ہے کہ ہمیں یقین نصیب ہو جائے۔ کس بات کا یقین؟ ہم انڈر آبزرویشن ہیں، ہمارا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اس فنا فی اللہ کی منزل تک آنا ہے، اور یہی پھر ہے وہ کلمہ شریف لا الہ الا اللہ، یہی توحید ہے، یہی اللہ کی معرفت ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہو اور میں ملاوٹ کر رہا ہوں؟ یہ کیسے ممکن؟ نہیں، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا اور میری آنکھوں میں بے حیائی آ جائے، یہ کیسے ممکن؟ اس لیے فرمایا تھا اِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا، سب سے پہلے تیرے اوپر تیرے رب کا حق ہے۔ یہ نہ ہو کہ تو دنیا سے تو شرم سار ہوتا ہو کہ یار یہ میں کام کروں گا دنیا کیا کہے گی، اور اللہ سے تجھے شرم ہی نہ آئے۔ حیا کرنی ہے تو سب سے پہلے اللہ سے ڈر، ڈرنا ہے تو سب سے پہلے اللہ سے ڈر۔ اور پھر اس منزل پہ آپ نے تو ماشاءاللہ دیکھیے حضرت صاحب قبلہ کو آخری دور میں بھی دیکھا ہے۔ یقین جانیے کوئی جسمانی طاقت کے ساتھ وہ تہجد اور وہ نماز جیسے وہ پڑھتے تھے جسمانی طاقت سے کوئی پڑھ ہی نہیں سکتا۔ جو بندہ ویسے آسرے کے بغیر چل نہیں سکتا، کھڑا نہیں ہو سکتا، نماز کے لیے وہ کیسے اتنی دیر کھڑا ہو جاتا؟ رکوع و سجود کے لیے، تہجد کے لیے، آخری دن تک۔ اور پھر ایک بڑھیا جملہ جو فرمایا گیا، کبھی آپ اس میں سے گزریں، بندہ بیمار ہو جاتا ہے، نکاہت ہو جاتی ہے تو بڑی تکلیف، بہت تکلیف ہے۔
تو فرمانا بیٹا اگر میں لیٹا رہوں گا تو تکلیف میں تو پھر بھی ہوں، کیوں نہ ہم اس تکلیف کے دوران اپنے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ اور پھر یہ فرمانا کہ بڑھیا بات فرمایا کرتے تھے، کہتے تھے بیٹا تم چھوٹے ہوتے تھے، ان دنوں میں تو یہ پیمپر وغیرہ نہیں ہوتے تھے، اور تمہاری والدہ نے کبھی تمہیں بستر پہ پیشاب نہیں کرنے دیا تھا، چونکہ انہوں نے نماز پڑھنا ہوتا تھا، اور پھر ایک لباس پھر بھی علیحدہ رکھا ہوتا تھا، بچے بھی سنبھالنے، تہجد بھی پڑھنے، اور ہر نماز کے ساتھ پھر تازہ وضو کرنا، اور بیماری کی بھی حالت ہوتی تھی۔ اور ایک دفعہ جو بات انہوں نے فرمائی، یہ میری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے بہت ضروری ہے، جو حضرت صاحب قبلہ ہماری والدہ کے متعلق فرمائے گا۔ اب فرماتے تھے بیٹا اگر وہ اتنی طہارت کا خیال نہ رکھتی تو میری تہجدیں ضائع ہو جاتی، میرے اعمال برباد ہو جاتے۔ اگر میں کسی منزل پہ پہنچا ہوں تو تمہاری ماں کی پاکیزگی کی وجہ سے، طہارت کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ بھی آپ کو پتا ہے کہ واللہ یحب المتطہرین، اللہ بھی پاکیزہ رہنے والوں سے محبت کرتا ہے، جسمانی طور پہ بھی اور فکری طور پہ بھی، روحانی طور پہ بھی۔ جو لوگ پاکیزہ رہتے ہیں ان کے ذہنوں میں فکر میں فساد نہیں ہوتا، تو یقین کی منزل ان یقین والوں کے ذکر سے نہیں، ہاں یہ ہے اصل منزل کہ یقین والوں کا ذکر کرو۔ قرآن کریم کا مطالعہ کرتے کرتے جب میں 15ویں پارے کی ساحت پہ پہنچا، یقین جانیے ہوش اڑ گئے کہ واقعی قرآن تو ساری دنیا پڑھتی لیکن ہدایت نصیب نہیں۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اللہ فرماتا ہے ان ھذا القرآن، بے شک یہ قرآن، یہدی للتی، ان لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، ہی اقوم، جو یقین کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں۔ قرآن بھی شک والوں کو ہدایت نہیں دیتا، تو یقین کی منزل کے لیے ظاہر ہے کسی یقین والے کے پاس جانا پڑتا ہے۔ اللہ تو آگے اس رکوع میں یہ جو سورہ واقعہ کا میں نے شروع کیا ہے، تو دونوں کا پھر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ جنت والوں کا بھی اور جہنم والوں کا بھی، لیکن ہم نے آج صرف یہی تک اس بات کو سمجھنا تھا کہ کبھی اپنے آپ کو اللہ کے اختیار سے باہر نہیں سمجھنا، کبھی ذہن میں یہ خیال بھی نہ آئے کہ یہ کام میں اپنی چلاکی سے کر رہا ہوں، میں کسی کے اختیار میں نہیں۔ تو یہ کیفیت اگر کسی کے پاس بیٹھنے سے نصیب ہو جائے تو میرے غوث پاک سرکار، چونکہ یہ ربیع الثانی کا بھی مہینہ ہے، حضور شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی فرمایا کہ جس کی بارگاہ میں بیٹھنے سے دنیا چھوٹی نظر آئے، دین بڑا نظر آئے، وہی اللہ کا ولی ہوتا ہے، وہ اللہ کا دوست ہے۔ آپ اس کے پاس بیٹھے تو یقین کی منزل جو ہے وہ حاصل ہو جائے۔ آگے اس کے درجے ہیں جو قرآن کریم نے بیان کی، علم الیقین ہے، عین الیقین ہے، حق الیقین ہے، درجے تو اس کے علیحدہ علیحدہ ہیں۔ بھائی کم از کم علم الیقین تک تو آ جائے۔
آپ کے لیے خوش قسمتی تو یہ ہے کہ آپ اس مرشد سے وابستہ ہیں جہاں عین الیقین۔ اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے یقین کی کیفیت دیکھی، تو حق الیقین کی تو پھر منزل جو ہے وہ علیحدہ ہے، پھر وہ مقام آتا ہے اللہ۔ حضور بڑی تکلیف میں ہیں، کیا کسر نفسی ہے حضور، بیماری ہے، تکلیف ہے، پریشانی ہے۔ ارشاد فرمانا جتنی غلطیاں ہوئی ہیں اتنی پکڑ تو نہیں کی مالک۔ کیا کیفیت تھی اپنے اللہ کے سامنے۔ ہم تو گلہ کرتے ہیں، اگر کسی نے یہ بات کرنی بھی تو آگے سے فرمانا جتنی غلطیاں ہیں مالک نے اتنی پکڑ تو نہیں۔